آج کا ہمارا چوتھا سیشن عصر حاضر کے تربیتی مسائل پر ہوگا، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے درمیان IFC کے ذمہ دار ناظم حلقہ جناب مولانا اشتیاق عالم فلاحی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اس اہم ایشو پر ہم مولانا محترم سے جو تربیتی مسائل ہیں ان کو انشاءاللہ ہم سماعت فرمائیں گے۔ اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس کورس کے درمیان لیکچر کے درمیان آپ لوگ اپنے تمام مائکس کو جو ہے میوٹ پہ رکھیں، اور پھر پروگرام لیکچر ختم ہونے کے بعد آپ لوگوں کو 15 سے 20 منٹ کا وقت دیا جائے گا۔ جو کچھ ڈاؤٹس اور سوالات ہیں وہ آپ مولانا سے آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ میں بغیر کسی طوالت کے میں مولانا محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے اس عنوان پر اپنے اظہار خیال فرمائیں۔ مولانا اشتیاق عالم فلاحی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج میری گفتگو کا موضوع ہے عصر حاضر کے تربیتی مسائل۔ کہ بچوں کی تربیت ایک انتہائی اہم موضوع ہے۔ بچوں کی تربیت میں مختلف لوگوں کا کردار ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر ماں باپ کا کردار، ماں کا کردار، گھر کا رول جو کہ ایک پہلا مدرسہ ہوتا ہے، اس پر گفتگو بہت ہی ضروری ہے۔ ایک بہتر گھر کی تعمیر کے لیے اور شاندار مستقبل کی تعمیر کے لیے، کیونکہ نئی نسل کی جتنی بہتر تربیت ہوگی اتنا ہی شاندار ہمارا مستقبل ہوگا۔ تو بہتر گھر کے لیے اور شاندار مستقبل کے لیے، دونوں ہی کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کی تربیت کے موضوع کو سنجیدگی کے ساتھ لیا جائے۔ وہ لوگ جو ماں باپ بن چکے ہیں، جن کے پاس بچے ہیں، وہ بھی اس کے بارے میں جانیں، اور وہ لوگ بھی جو شعور کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، آج یا کل جن کا اپنا گھر ہوگا، ان لوگوں کو بھی جاننا چاہیے کہ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں کن بنیادی چیزوں کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ یہ ایک اہم موضوع ہے، اور مستقل عمل جس پر کیا جائے یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ خاص طور پر موجودہ زمانے میں، جبکہ مختلف چیزوں میں تبدیلی آ چکی ہے، بچوں کی تربیت کے موضوعات میں بھی بعض پہلوؤں سے ہماری ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں۔ اس کے موضوع کے اندر تنوع اور ویریشن پیدا ہوا ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ان تمام پہلوؤں پر غور کیا جائے اور دیکھا جائے کہ بچوں کی تربیت کن پہلوؤں سے کیسے ہم بہتر انداز سے کر سکتے ہیں۔ آج جب ہم موجودہ عہد کو، موجودہ زمانے کو دیکھتے ہیں، تو اس کے بعض کریکٹرسٹکس ہیں، بعض خصوصیات ہیں، بعض فیچرز ہیں، بہت سے ہیں۔ خاص طور پر وسائل، ذرائع، ٹیکنالوجی اور ریسورسز کی ترقی، اس کی وجہ سے سماجی زندگی کے اندر بہت ساری تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں، اور یہ تبدیلیاں ہمارے لیے بہت ساری اپارچونیٹیز اور مواقع بھی لے کر کے آئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ہمارے لیے چیلنجز کو بھی جنم دیا ہے۔ تو میں تمام کا تو نہیں، ان میں سے کچھ اپارچونیٹیز اور کچھ چیلنجز کا آپ کے سامنے تذکرہ کروں گا۔
اور بطور خاص وہ چیزیں جن کا تعلق خاندان کی تعمیر سے ہے اور کسی نہ کسی حد تک بچوں کی تربیت سے، بچوں کے مستقبل سے جن کا واسطہ پڑتا ہے، جو مربوط ہیں، جو بچوں کی تربیت سے کسی نہ کسی پہلو سے کنیکٹڈ ہے۔ اگر ہم اپارچونیٹیز کو دیکھیں تو سب سے پہلی جو چیز آتی ہے وہ ہمارے سامنے کی معلومات کی دستیابی، معلومات کی کثرت ہے، تاریخ سے متعلق، ہسٹری سے متعلق، پرسنالٹیز سے متعلق، شخصیات سے متعلق وہ ساری انفارمیشنز ہمارے پاس دستیاب ہیں جو خود پرانے زمانے میں اس عہد کے اور اس زمانے کے لوگوں کو میسر نہیں تھی۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام کے سلسلے میں اگر ہم جاننا چاہیں، اہم سائنسدانوں کے بارے میں ہم جاننا چاہیں، تو خود آج کے دور کے بارے میں کہیں بھی کسی بھی سرزمین، کسی بھی علاقے کے بارے میں ہم جاننا چاہیں تو ہر طرح کی معلومات آج کے دور میں دستیاب ہے، فراہم ہے۔ دوسری جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ ٹیکنالوجی مختلف ترقیات کے ساتھ اور مختلف شکلوں میں ہمارے پاس موجود ہے۔ کل کے زمانے میں یہ تصور نہیں تھا کہ ہندوستان میں بیٹھے ہوئے افراد خلیجی ممالک کے افراد سے ٹیلی فون پہ بھی بات کر سکے۔ دھیرے دھیرے زمانے نے ترقی کی، ٹیلی فون کا دور آیا اور آج وہ سارے ذرائع کمیونیکیشن کے ہمارے پاس موجود ہیں جو ہمارے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے افراد سے جس انداز سے ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ فزیکلی دور رہنے کے باوجود ہم ایک دوسرے سے بہت قریب ہو گئے ہیں، اور یہ صرف کمیونیکیشن میں نہیں، بہت سارے معاملات میں ٹیکنالوجی نے ایک انتہائی حیرت انگیز کردار ادا کیا ہے۔ اسی طریقے سے بین ثقافتی روابط، انٹر کلچرل کنیکشنز، اس میں اضافہ ہوا ہے۔ شمالی ہندوستان اور جنوبی ہندوستان کے کھان پان میں اب کوئی بڑا فرق نہیں رہ گیا۔ حیدرآبادی بریانی اب صرف حیدرآباد تک محدود نہیں ہے۔ ساؤتھ انڈین کا اڈلی اور وڑا، اس سے دہلی کے لوگ بھی اسی انداز سے لطف اندوز ہوتے ہیں جس انداز سے چنئی کے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ممکن ہے کوالٹی کا کسی حد تک فرق ہو یا بعض چیزوں کا فرق ہو، اس انداز سے ہم دیکھتے ہیں کہ روابط کلچرلی سمٹ گئے ہیں، ایک دوسرے سے لوگ رابطے میں آئے ہیں اور ایک دوسرے کی ثقافت، تہذیب، کلچر، ان سے لوگ واقف ہونے لگے ہیں۔ اسی طریقے سے نئی قسم کی معاشی مصروفیات، 30-40 سال پہلے لوگوں کی اکنامک ایکٹیویٹیز بالکل ڈیفرنٹ ٹائپ کی تھی۔ اس وقت بہت ہی ہائیسٹ جاب جو سمجھا جاتا تھا اور جس چیز کے لیے لوگ کوشش کرتے تھے، خواب دیکھتے تھے، وہ یہ کہ سول سروسز کی جاب کریں گے لوگ۔ آج معاشی مصروفیات، ملازمت کی مصروفیات کی شکلیں بدل چکی ہے، پیداوار کی نوعیتیں اور پروڈکٹس کی قسمیں بدل گئی ہیں اور ان کے ٹریڈ کی شکلیں بدل گئی ہیں۔ تو یہ ایک اپارچونیٹیز ہے جس میں انسان ایک دوسرے سے رابطے میں آتا ہے، سیکھتا ہے، بہت ساری چیزوں کو جانتا ہے، دور رہ کر کے بھی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، گھر بیٹھ کر کے بہت ساری فائنینشیل اور اکنامک ایکٹیویٹیز کرتا ہے۔ ورک فرام ہوم نے ایک نیا ٹرینڈ اور نئی شکل اختیار کر لی ہے۔ یہ چند شکلیں ہیں جو اپارچونیٹیز کی شکل میں میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اس کے علاوہ بہت سارے پہلو ہیں جن کا احاطہ یہاں ممکن نہیں ہے۔ دوسرے پہلو سے اگر چیلنجز کو ہم دیکھیں تو ان ساری ترقیات کی وجہ سے ایک بہت بڑا جو مسئلہ پیدا ہوا ہے، خود ماں باپ کے لیے، پڑھنے لکھنے والوں کے لیے، بچوں کے لیے، لرنرز کے لیے ارتکاز توجہ کی کمی، بہت ساری چیزوں کے اویلیبلٹیز کی وجہ سے اور ڈسٹریکشنز کی کثرت کی وجہ سے کنسنٹریشن کے ساتھ کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ ہم کسی سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اچانک فون کی گھنٹی بجتی ہے، زوم پہ ہم پروگرام میں مصروف ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اسی وقت نہ صرف یہ کہ فون پر دوسرے ذرائع سے کمیونیکیشن کے دوسرے راستے، دوسرا چینل ہمارے لیے کھل جائے۔ ہم بچوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک کوئی ہمارے پاس بریکنگ نیوز اور اہم خبر ٹن سے گھنٹی کی شکل میں ہمارے موبائل پر وارد ہوتی ہے اور ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔
کہ ڈسٹریکشن کی مختلف شکلیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں. سماجی زندگی کو بدلتی ہوئی صورتحال نے ہماری سماجی زندگی کے لیے، معاشرے کے لیے، خاندان کے لیے، سوشل بانڈنگز کے لیے بہت سارے چیلنجز اور بہت سارے خطرات پیدا کیے ہیں. خاندان سمٹ گئے ہیں، رشتے سمٹ گئے ہیں. پہلے خاندان بڑا ہوتا تھا، مختلف رشتے ہوتے تھے. اب ماں باپ اور بچوں تک خاندان سمٹتا جا رہا ہے. اس کی وجہ صرف لوگوں کی خواہش نہیں بلکہ حالات کا جبر بھی ہے. معاشی مصروفیات کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے دور رہنے پر مجبور ہیں، خاندان سے ڈسکنیکٹ ہونے پر مجبور ہیں. یہ ایک چیلنج کی شکل میں ہمارے سامنے ایک صورتحال آ رہی ہے. ایک اور جو چیز ہے کہ نئی ایجادات کی وجہ سے کنزیومرزم، صارفیت، یہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. ہر دن لوگوں کے اندر یہ رجحان کہ ہم موبائل فون تبدیل کریں گے. پہلے گھر میں جو فرنیچر آتا تھا، پلنگ، صوفہ، ٹیبل، کرسیاں، یہ 10 سال، 15 سال، 20 سال تک یہ چیزیں ہوتی تھی، لکڑی کی، مضبوط، بہترین قسم کی. آج یہ رجحان ہے کہ ہر 3 سال 4 سال کے بعد فرنیچر تبدیل کیا جائے. ٹکاؤ ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، اب پرانا ہو چکا ہے، اس کو بدلا جائے. اسی طریقے سے ماحولیاتی بحران، فضائی آلودگی، شور، ہنگامے، ان ساری چیزوں کا اضافہ ہوا ہے. محترم بھائیوں، یہ عصر حاضر میں یہ چند چیلنجز ہیں. یہ چیلنجز اور اپارچونیٹیز جہاں زندگی کے مختلف شعبوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں، وہیں گھر اور خاندان پر اثر انداز ہو رہے ہیں، رشتوں پر یہ اثر انداز ہو رہے ہیں، شوہر بیوی کے تعلقات پر ان کے پازیٹیو اور نگیٹو امپیکٹس پڑ رہے ہیں، بچوں کی تربیت پر خاص طور پہ ان کا گہرا اثر پڑ رہا ہے. تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان چیلنجز سے پیدا شدہ مسائل کو بچوں کی تربیت کے وقت ہم کیسے حل کر سکتے ہیں. بطور خاص سماجی زندگی کو درپیش خطرات، خاندان اور معاشرے اور رشتوں کو درپیش خطرات کو ہم کیسے نمٹ سکتے ہیں ان سے، اور کنزیومرزم کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اثرات جو خاندان کو توڑتے ہیں، فرد کو ایک مشین میں تبدیل کرتے ہیں، اس سے ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں. تربیت کیا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے. تربیت کا ایک مفہوم تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بچوں کو ہم نشوونما دیں، ان کو سکھائیں، پڑھائیں، بتائیں. یقیناً تربیت سکھانے کا نام ہے، بتانے کا نام ہے. بچوں کو گروتھ کے لیے، ان کے ہالسٹک ڈیولپمنٹ کے لیے، ہمہ ارتقاء کے لیے بہترین انوائرمنٹ اور ماحول فراہم کرنے کا نام ہے. لیکن ماحول کی یہ فراہمی پابندیوں کے ذریعے سے، اصول اور قواعد میں جکڑ کر کے اور بچوں کو مجبور کر کے ان کو ان کی گروتھ کی فکر کرنا، ان کی رشونما کی فکر کرنا، یہ نہیں ہے. بلکہ تربیت یہ ہے کہ ہم بچوں کو ایسا ماحول دیں، ان کو اس انداز سے اٹھائیں کہ وہ اپنی خوشی سے اور اپنی مرضی سے اپنے جو چوائس کا اور اپنے اختیار کا جو حق ان کے پاس ہے، اس کا درست اور بہتر استعمال کریں. ہر انسان کے پاس چوائسز ہیں، اختیارات ہیں، اور یہ جو حق ہے اس کا بچہ صحیح طور پر سوچ سمجھ کر کے اچھا استعمال کرے. ہم اس کے لیے بچوں کو تیار کریں، یہ تربیت کا مقصد ہے. یہ تربیت کا مقصد صرف بچوں کے لیے نہیں ہے بلکہ بڑوں کے لیے بھی ہے کہ ہمارے پاس جو اختیار کی آزادی ہے، جو ہمارے سامنے مختلف آپشنز میں سے کچھ آپشنز کو چننا ہے، ان آپشنز کو چنتے وقت ہم اپنی خوشی سے اور اپنی مرضی سے بہتر چیزوں کا استعمال کریں. اور ان استعمال کرتے وقت 3 چیزوں کا ہم خاص طور پر خیال رکھیں، بچے خیال کریں. ایک تو یہ کہ ان کے چوائس کا استعمال سینسیبل ہو، ریسپانسیبل ہو، اور ساتھ ہی ساتھ پوری اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ ہو، سوچ سمجھ کر کے ہو، شعور کے ساتھ ہو، ذمہ داری کے ساتھ ہو. یہ بچے اپنی چوائس کا استعمال کریں. بچوں کو ہم ایسی فضا دیں، بچوں کو ہم ایسا ماحول دیں، یا شوہر اور بیوی اپنے تعلقات میں بھی اس پہلو کو سامنے رکھیں کہ وہ اپنی چوائس کا بہتر استعمال کریں.
اپنی خوشی سے استعمال کریں، مرضی سے استعمال کریں، گھر اور خاندان کو خوبصورت بنانے کے لیے استعمال کریں. یہ اس فضا کو پروان چڑھانا یہ ہماری تربیت کا مقصد ہونا چاہیے. تربیت کا ایک اور مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر خود احتسابی پیدا ہو، سیلف اکاؤنٹیبلٹی. یہ احساس اور ناٹ میں وہ کروں جو ایک اکاؤنٹیبل اور ریسپانسبل پرسن کا رول ہوتا ہے. میرا بچہ وہ کرے کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، وہ اپنی چوائس کا صحیح استعمال کر رہا ہو. یہ تربیت کا ایک مقصد ہوتا ہے. یہاں پر ابھی سماج کے اوپر منڈلانے والے خطرات کا جس کا میں نے تذکرہ کیا، خاص طور پر چھوٹے خاندان میں بڑوں کا موجود نہ ہونا یا دور ہونا مختلف اسباب اور ریزنز کی وجہ سے، اس کے نتیجے میں بچوں کی تربیت کے مسائل اور بڑھ گئے ہیں. جب موجودہ چیلنجز نہ تھے اور نئی شادی شدہ جوڑوں کی مدد کے لیے خاندان میں بڑے موجود ہوتے تھے، تو اس وقت کیا ہوتا تھا؟ اگر ماں باپ کو اگر یہ معلوم نہ بھی ہو کہ بچوں کی تربیت کیسے ہوتی ہے، تو ایک گھر کا پورا ماحول بچوں کو ایک بہترین تربیت فراہم کرتا تھا. گھر کے اندر پورا ایک سیٹ سسٹم اور انوائرمنٹ اور گھر کی روایات بچوں کو بہت سی چیزیں سکھاتی تھی. رشتوں کا احترام، چھوٹے بڑوں سے ملنا، آنے جانے والوں کے ساتھ کیسے پیش آیا جائے، بچوں کی ضروریات کا کیسے خیال رکھا جائے، گھر کے اندر موجود دادا دادی، نانا نانی، چچا تایا، پھوپھیاں، یہ اس طرح کے جو رشتے ان کی کثرت سے آمد و رفت ہوتی تھی، یا گھروں کے اندر جو موجود ہوتے تھے ان کی موجودگی اور صبح و شام مختلف معاملات میں ان کا کردار، اس کے نتیجے میں بچوں کی تربیت میں بہت ہی اچھا اثر پڑتا تھا. یقیناً ممکن ہے بعض پہلوؤں سے اس کے منفی اثرات بھی رہے ہوں گے، لیکن بحیثیت مجموعی اس وقت اگر ماں باپ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بہت پختہ نہ ہو اور شعوری اقدام نہ بھی کر رہے ہوتے تھے، تو بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بہت ہی منفی اثرات کا اندیشہ کم ہوتا تھا. ماں باپ کی کمی کو گھر کے اندر موجود دوسرے رشتہ داران اس کو پورا کرتے تھے، وہ اس کو کمپنسیٹ کرتے تھے. آج جبکہ بیشتر خاندانوں میں، بیشتر گھروں میں بڑے تجربہ کار، زمانے کے سرد اور گرم کو دیکھے ہوئے، بچوں کی اٹھان کے ڈیفرنٹ اسٹیجز سے واقف، ان کی پرابلمز اور ان کو اوور کم کرنے کی طریقوں سے واقف افراد جبکہ گھروں میں موجود نہیں ہیں، تو اس وقت ماں باپ کا رول اور ماں باپ کی ذمہ داری اور بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. ہم اگر آج اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اپنی ذمہ داری پر کرنا چاہتے ہیں، خواہ آج ہمارے درمیان ہمارے پاس بچے ہوں نہ ہو، ہم ماں باپ ہونے کے شرف رکھتے ہوں یا اس شرف تک ابھی نہ پہنچے ہوں، ہر دو صورت میں بچوں کی تربیت کا ایک بہت ہی اہم کردار ہمارے سامنے ہے جس کو ہم یاد رکھیں. پہلا قدم، اہم ترین قدم، اگر آپ بچوں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اگر بچوں کا مستقبل شاندار بنانا چاہتے ہیں، آپ خود ویسے بنے جیسا آپ اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں. آپ اپنے ڈریم میں، اپنے خواب میں اپنے بچوں کو جیسا دیکھنا چاہتے ہیں، بچوں کو کتابوں کا دوست اگر بنانا چاہتے ہیں تو آپ خود کتابوں سے دوستی کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے رشتوں کا احترام کرنا سیکھیں تو آپ اپنے آنے جانے والوں، ملنے ملانے والوں سے محبت کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے نمازوں کے پابند بنیں، آپ خود نمازوں کے پابند بنیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے ایک ڈسپلنڈ لائف جئیں، اپنے اختیار کا بہتر استعمال کریں، آپ خود وہ کریں جو آپ اپنے بچوں سے چاہتے ہیں. آج آپ کے بچے اگر ہیں تو بھی اور نہیں ہیں تو بھی، اگر آپ نے اس اصول کو گرہ میں باندھ لیا تو ایک بہترین چیز آپ نے سیکھ لی سمجھیے. کیونکہ بچہ وہ کرتا ہے جو اپنے ماحول میں ہوتے ہوئے دیکھتا ہے. بچہ ماحول سے سیکھتا ہے، گھر سے سیکھتا ہے. ایک ریسرچ، ایک تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جو کچھ بھی ویلیوز بچے سیکھتے ہیں اس کا 65% بچہ گھر کے اندر سیکھتا ہے. اگر ہم گھر کے اندر ویلیوز پروان نہ چڑھا سکے، اگر ہم نے گھر کے اندر ویلیوز اور قدروں کو جگہ نہیں دی اور اس کے بعد بچے سے ایکسپیکٹ کرے کہ اس کی زندگی کے اندر ویلیوز آئیں گے، تو سمجھیے کہ ہم دھوکے میں ہیں.
میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یاد رکھیے بچے اب ہمارے معلم ہیں، بچے ہمارے ٹیچر ہیں. آپ ہر چیز وہ کیجئے جو بچوں کو کے پرسپیکٹو کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر میں یہ کر رہا ہوں اس کا میرے بچے پر کیا امپیکٹ پڑے گا. گفتگو کے سلسلے میں، زبان کے سلسلے میں، لوگوں کی غیبت، لوگوں کی تعریف، لوگوں سے محبت، لوگوں سے نفرت، ہر بیہیویئر، ہر رویہ آپ کا وہ ہو جو آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ اختیار کرے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نفرت سے سیکھے تو آپ محبت کیجئے اور محبت کرنا سیکھیے. محبت آپ کیجئے گا تو بچہ محبت کا سبق سیکھے گا. آپ کے بچے اب آپ کے معلم ہیں، آپ کے بچے آپ کا ٹیچر ہیں، آپ کے بچے آپ کو سکھائیں گے. اگر وہ کمیونیکیٹ کر کے نہ بھی بتائیں تو بھی آپ مان لیں کہ یہ مجھے اپنے بچے کے لیے وہ کرنا ہے جو میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ کرے. ایک بات یاد رکھیے، بچوں کے سکھانے کے سلسلے میں بہت ہی اہم اور سنہری اصول یہ ہے کہ بچے انتہائی معصوم، انتہائی نیک، نیکی کی اعلیٰ ترین منزل پر ہوتے ہیں. بچے جتنے نیک ہوتے ہیں اتنا نیک دنیا میں کوئی اور نہیں ہو سکتا. بچے جتنے معصوم ہو سکتے ہیں اتنا معصوم کوئی اور نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں، حج مبرور کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو حج کی کو بہتر انداز سے اس کے ارکان کو ادا کرے اور اس کا حج جو ہے حج مبرور ہوتا ہے. اور حج مبرور کا بدلہ جنت ہے ایک جگہ کہا گیا، اور ایک جگہ کہا گیا کہ انسان جب حج سے واپس آتا ہے اور حج مبرور کے مقام پہنچتا ہے تو وہ اس انداز سے پاک صاف ہو جاتا ہے جس طریقے سے وہ اس وقت تھا جبکہ وہ اس دنیا میں آیا تھا، جبکہ دنیا میں بچہ پیدا ہوا تھا. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، بچہ دنیا میں ایک معصوم شخصیت لے کر کے آتا ہے، پاکیزہ ترین شخصیت لے کر کے آتا ہے، ایک صالح ترین شخصیت کی شکل میں آتا ہے. اور سیکھنے اور سکھانے کی جتنی خوبیاں ہم سوچ سکتے ہیں، ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، امیجن کر سکتے ہیں، ان ساری خوبیوں، ان صلاحیتوں کے ساتھ آتا ہے. اور بچے بگڑتے ہیں ہماری وجہ سے. کمی ہم میں ہوتی ہے، ماں باپ میں ہوتی ہے، ماحول میں ہوتی ہے. ماحول جو کچھ اس کو دیتا ہے اس کے اندر ہوتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بہتر بچے عظیم بنے، ہم خود کو بہتر بنائیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی معصومیت اور وہ صالحیت، وہ نیکی جس صورت میں اس دنیا میں آیا وہ برقرار رہے، ہم اس کو ویسا معصوم، ویسا صالح، ویسا نیکیوں سے بھرپور اور ویسا محبت سے بھرپور ماحول گھر کے اندر دیں. اور سماج کے اندر جب بچہ بہتر انداز سے پروان چڑھے، اس کی نشو و نما ہو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو اس سے ہم اپنے تعلق کو بہتر بنائیں. تعلق کے سلسلے میں 5 ڈائمنشنز ہیں تعلق کے، ریلیشنز کے. ان 5 ڈائریکشنز پر ہم کو کام کرنا چاہیے اور ہر ڈائریکشن انٹر کنیکٹڈ ہے، ہر ڈائمنشن ایک دوسرے سے مربوط ہے. اور بطور خاص خود ہم اپنی ذات سے کیسا تعلق رکھتے ہیں یہ تعلق بہت اہم ہے. اور یہ اس کے ہم اپنے بارے میں اپنے آپ سے کیسا تعلق رکھتے ہیں، اپنوں سے، اپنے رشتہ داروں سے ہم کیسا تعلق رکھتے ہیں، دوسروں کے ساتھ جو ہمارے رشتہ دار نہیں ہے، سماج کے اندر دوسرے افراد ہیں، ان سے ہمارا کیا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمارا کیا تعلق ہے، فطرت کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے. ان تماچوں تعلقات کے ڈائمنشنز کو بھی ہم سمجھیں اگر ہم چاہتے ہیں ہم اپنے بچوں کی بہتر انداز سے تربیت کر سکیں. تو اس کے لیے اپنے آپ سے تعلق کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنے روٹین میں، اپنے ٹائم ٹیبل میں اپنے لیے کچھ وقت شامل کریں، اپنے لیے کچھ ٹائم اسپیئر کریں. خاص طور پر وہ لوگ جو خوشحالی کی زندگی جی رہے ہوتے ہیں، جن کے پاس مصروفیات ہوتی ہیں، کام بہت ہوتے ہیں اور اپنے لیے وقت نہیں ہوتا ہے. تو ہم اگر ریلیشنز کو بہتر بنانا چاہتے ہیں فیملی کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ، تو اپنے آپ کے ساتھ بہتر رشتہ بنائیں. اپنے لیے تھوڑا وقت ہم ٹائم اسپیئر کریں. روٹین میں ہم ایسا وقت لگائیں جس میں خود ہم اپنے آپ کے ساتھ باتیں کریں، خود سے ہم کلام ہو، ہم اپنا تجزیہ کریں، سیلف انالیسس کریں. تنہائی میں ہم دیکھیں کہ ہماری خواہشات کیا ہیں، ہم اپنی خواہشات کی لسٹ بنائیں، ایک فہرست تیار کریں. مثلا میں یہ چاہتا ہوں
میں یہ بننا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ اچیو کرنا چاہتا ہوں، تو ہماری جو خواہشات کی فہرست ہے اس فہرست میں مثلاً آپ 10 15 20 چیزوں کی لسٹ بنائیں اور آپ دیکھیں کہ ان میں سے کون سی وہ چیزیں ہیں جو پیسوں سے حاصل کی جا سکتی ہے اور کون سی وہ چیزیں ہیں جو محنت سے حاصل کی جا سکتی ہے، جن کا تعلق اسکلز سے ہے، کون سی چیزیں جس کا تعلق مال سے، فائنانس سے ہے، اور کون سی چیزیں جن کا تعلق اسکل سے ہے۔ جن چیزوں کا تعلق فائنانس سے ہے، مال سے ہے، اس کو اپنی زندگی میں کم کرنے کی کوشش کریں، ہمارا خود اپنی ذات سے رشتہ مضبوط ہوگا۔ جن خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، جن آرزوؤں کو پورا کرنے کے لیے ہم سے محنت مطلوب ہے، ٹائم ہم دے سکتے ہیں، ان کو ہم اپنی پرائرٹیز میں شامل کریں۔ ہماری وریز، ہماری پریشانیاں کیا ہیں، ان کو لسٹ آؤٹ کریں۔ ہم دیکھیں کہ ہماری پریشانیوں میں کیا فائنینشیل اسپیکٹس ہیں زیادہ، یا یہ ہمارے ریلیشن کا اسپیکٹ زیادہ ہے، میاں بیویوں کے درمیان رشتے کا پہلو وہ ہماری پریشانی ہے، بچوں کے ساتھ رشتے کا تعلق پہلو وہ ہماری پریشانی کے باعث ہیں، یا ماں باپ سے، خاندان کے دوسرے رشتہ داروں سے جو ہے تعلقات وہ ہمارے لیے پریشان کن ہیں۔ جو ہماری وریز ہیں ان کو بھی ہم پریشان کریں، جو فائنینشیل اسپیکٹ ہے ہماری وریز کا ان کو ہم نظر انداز کریں۔ بیسک نیڈس کو چھوڑ کر کے وہ چیزیں جو ایڈیشنلز ہیں ان کو ہم نظر انداز کریں، اور وہ وریز جن کا تعلق ریلیشن سے ہے ان کو ہم فوکس کریں، ان کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ خود ہم اپنے بارے میں کچھ لکھیں، اپنے مزاج کے بارے میں، اپنے غصے کے بارے میں، اپنی خوشی کے بارے میں، اپنی چاہتوں کے بارے میں، اپنے غور و فکر کریں، اپنے بارے میں سوچیں، اپنی خوبیوں اور کمزوریوں کا جائزہ لیں۔ تو یہ جو ریلیشنز کے 5 ڈائمنشنز ہیں ان میں سے پہلا یہ ہے۔ دوسرا ہے کہ اپنوں کے ساتھ تعلق، یہ اصلاً ہماری آج کی گفتگو سے مربوط ہے یہ چیز۔ اور پہلا کہ ہماری اپنی ذات سے اگر تعلق مضبوط ہوگا، ہماری اپنی ذات سے رشتے کا پہلو اگر مستحکم ہوگا، تو اپنوں سے بھی ہمارا تعلق مستحکم اور مضبوط ہوگا۔ شوہر سے، بیوی سے، بچوں سے، رشتہ داران سے، ان سے ہمارا تعلق بہتر ہوگا۔ اپنوں سے تعلق بہتر بنانے کے سلسلے میں 2-3 چیزیں ہمیں بہت ہی توجہ کے ساتھ کرنی چاہیے۔ پہلی چیز تو کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وقت دیں، اپنوں کو وقت دیں۔ میں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو کتنا وقت دیں، کیا کریں، اس پر گفتگو اس لیے نہیں کروں گا کہ اس سے پہلے کی گفتگو میں ہمارے سامنے اس موضوع پر کافی باتیں آ چکی ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو ٹائم دیں، اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم دیں۔ کوالٹی ٹائم دینے کا کیا مطلب ہے؟ نمبر 1، جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، تو ہم پہلے سے یہ طے کر کے نہ بیٹھیں کہ میں آج اپنے بچوں کے ساتھ یہ گفتگو کروں گا۔ آپ بچوں کی پسند کے مطابق گفتگو کریں، یا ایسے موضوع پر گفتگو کریں جو آپ کو بھی پسند ہو اور آپ کے بچوں کو بھی پسند ہو۔ بچوں کی پسند لازماً شامل ہونی چاہیے اس میں۔ اور جس وقت آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں اس وقت کوئی انٹرپشن نہ ہو، ٹیلی فون آپ کنارے کر دیں، ویڈیوز بند کر دیں، واٹس ایپ میسجز کنارے کر دیں، جو دوسری چیزیں ہو سکتی ہیں ان سے آپ اپنے آپ کو الگ کر لیں۔ آپ جو ہے بغیر کسی انٹرپشن کے، بغیر کسی ڈسٹربنس کے آپ وقت دیں اپنے بچوں کو۔ کم از کم یہ 20 منٹ 25 منٹ کا وقت ہونا چاہیے، 10 منٹ 5 منٹ 15 منٹ کی بجائے کوشش کریں جتنا زیادہ وقت ہو تو بہتر ہے، اور یہ 20 منٹ کم از کم ہونا چاہیے، اس سے زیادہ ہو تو اور اچھا ہے۔ جب آپ بچے سے گفتگو کر کے اپنی گفتگو ختم کریں، الگ ہوں، تو بچے کی آنکھوں میں آپ کے ساتھ کچھ اور وقت گزارنے کی پیاس ہو، آپ کے اندر بھی بچوں کے ساتھ کچھ اور وقت گزارنے کی پیاس اور یہ تڑپ باقی رہے۔ اگر آپ الگ ہو رہے ہیں بچے سے اور بچے کے چہرے پر خوشی کے آثار ہوں کہ چلو ایک مصیبت کنارے ہو رہی ہے، جان چھوٹی لاکھوں پائے، یہ کہتے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ابھی اپنے بچوں کو نہیں سمجھا، ہم نے اپنے بچوں سے جو صحیح ریلیشن ڈیولپ ہونا چاہیے وہ نہیں کیا۔ ہم اپنے بچوں پر جابر اور قاہر بن کر کے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو وہ نہیں دے پا رہے ہیں جو دینا چاہیے۔ بچہ اگر ہم سے مل کر کے، ہم سے باتیں کر کے، ہمارے ساتھ اپنا وقت گزار کر کے، اپنے پسند کے ٹاپک پر گفتگو کر کے اگر خوش نہیں ہوتا، اس کا مطلب کمی ہم میں ہے۔ جب ہم بچوں کو کوالٹی ٹائم دیں، ان کی مرضی اور پسند کے مطابق موضوعات پر گفتگو کریں، کافی وقت دیں، اور جب الگ ہوں تو بچے کی آنکھوں میں ایک پیاس ہو، مزید آپ کے ساتھ بیٹھنے کی خواہش اور تمنا اس کی آنکھوں میں محسوس کی جا سکے، آپ کو خود لگے کہ میرا بچہ ہے، میں اس کے ساتھ کچھ اور وقت بیٹھتا، مصروفیات کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے میں اس کے ساتھ مزید وقت گزار نہیں پا رہا ہوں۔ اپنوں کے ساتھ تعلق کے سلسلے میں ایک اور جو چیز ہے وہ یہ
کہ بچوں کو خاص طور پر غیر مشروط احترام دیں، بہت زیادہ احترام دیں اپنے بچوں کو، ان کو رسپیکٹ دیں، ان کی کمزوروں کی طرف اگر متوجہ کرنا ہے، بچوں کو کسی غلطی اور اس کی کمزوری کی طرف متوجہ کرنا ہے تو سارے بھائی بہن کے سامنے، سارے رشتہ داروں کے سامنے، پورے گھر والوں کے سامنے یا بچوں کے دوستوں کے سامنے متوجہ کرنے کے بجائے ہم تنہائی میں بچے کو بتائیں، بہت ہی محبت کے ساتھ اس کو سمجھائیں کہ دیکھیے، اور جو کچھ سمجھایا اس میں ہم بتائیں کہ بجائے اس کی کہ میرا آرڈر ہے یہ، بجائے اس کی کہ میرا حکم ہے یہ، کہ آپ جو کچھ بتا رہے ہیں اس کی لاجک سمجھائیں، اس میں فائدہ کیا ہے بچے کا، نہ کرنے میں نقصان کیا ہے بچے کا، یہ سمجھائیں تاکہ بچہ اسے اپنی پسند اور اپنی مرضی کے مطابق اس کو اختیار کر سکے۔ انڈرسٹینڈ دیم، ہم بچوں کو سمجھیں، بچوں کے ساتھ ہم جب باتیں کریں ہم اپنی باتیں کہیں، لیکن ہم اگر جتنی باتیں کرتے ہیں اس سے زیادہ بچوں کی باتیں سننے کی کوشش کریں۔ آپ کسی بڑے کے پاس بیٹھتے ہیں تو ہمیں آپ کو ایک سننے کی خواہش ہوتی ہے، لرننگ کی خواہش ہوتی ہے، سیکھنے کی خواہش ہوتی ہے۔ بچہ، اس کے پاس حیرت بھرے سوالات کی ایک دنیا ہے، مختلف چیزوں کو ڈیفرنٹ اینگل سے بچہ جس انداز سے دیکھتا ہے ہم اور آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں، تو بچے کو ہم سمجھ نہیں سکتے جب تک ہم اب اس کو نہیں سنیں گے۔ بچوں کو ہم سمجھیں، سمجھنے کے لیے اس کو بولنے کا موقع دیں، زیادہ سے زیادہ بولنے کا موقع دیں، ہم کم باتیں کریں، اس سے زیادہ سننے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد ایک اور جو چیز جس کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے کہ بچوں سے بات اگر ہم کریں انڈرسٹینڈنگ کے لیول پر، انڈرسٹینڈنگ کی کوشش میں، تو جب ہم باتیں کریں بچے سے تو ان کو ہم کہانیاں سنائیں، فیملی کی نشستیں کریں، ایک الگ سے آپ بچے کو جو ٹائم دے رہے ہیں اس کے علاوہ پورے گھر کا ایک ٹائم ہونا چاہیے جس میں ہم بیٹھیں گے، بچوں کے ساتھ باتیں کریں گے، بچوں کی عمر کچھ بھی ہو، کم ہو یا زیادہ ہو، اگر بچے بڑے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ان کو ہم گھریلو نشستیں اور فیملی اجتماعات، فیملی میٹنگز کریں، ان میں ہم بچوں کی سیرت کی کتابیں پڑھائیں، زندگی کے آداب سے متعلق کتابیں پڑھ کر کے سنائیں، خود بچے پڑھیں، کوانٹٹی کم ہو تب بھی بچوں کو ساتھ شامل کریں۔ اور یہ نشست اور یہ میٹنگ ہمارا بچوں کے ساتھ بیٹھنا اتنا جو ہے انٹرسٹنگ ہو کہ بچوں کو اس میں کہانیاں بھی ملے، بچوں کو اسٹوریز بھی ملے، بچوں کے ساتھ آپ جو ہے کچھ ہنسی مذاق بھی کریں، اور بچے اس وقت کے منتظر ہوں کہ وہ وقت آئے گا جب ہم کچھ باتیں سنیں گے، کچھ نئی کہانیاں سنیں گے، کچھ ہسٹوریکل باتیں ہم سنیں گے، کچھ اسٹوریز ہم سنیں گے۔ تو یہ ہم بچوں کے ساتھ ہم گھر کچھ وقت گزاریں اور اپنی نشستوں کا اہتمام کریں، اور ان میں ہم بچوں کو کچھ چیزیں، نالج، معلومات دینے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ ہم انٹریکٹ کریں۔ گھر کے اندر ہونے والی یہ نشستیں بہت ہی اہم ہوتی ہیں۔ پچھلے زمانے میں دادیوں کی کہانیاں بہت مشہور ہوتی تھیں، دادا بچوں کو لے کر کے بٹھا کر کے بہت کچھ سناتے تھے، تو وہ جو کہانیاں ہوتی تھی وہ رشتوں کو بھی گرمی عطا کرتی تھی، ایک دوسرے سے لوگ قریب ہوتے تھے، آداب اخلاق سیکھتے تھے، ویلوز سیکھتے تھے، روایات سیکھتے تھے، بڑوں کی داستانیں سنتے تھے، رول ماڈلز کے بارے میں جانتے تھے، صحابہ کے واقعات جانتے تھے، تاریخ کی اہم کہانیاں سنتے تھے۔ وہ اہم نشستیں تھی۔ اگر ہمارے پاس ہمارے ساتھ دادیاں نہ بھی ہوں تب بھی ماں باپ وہ محفلیں سجائیں اور بچوں کو وہ قصے اور کہانیاں دیں، وہ واقعات بتائیں جو ان کی زندگی پر بہتر انداز میں اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس کے سلسلے میں ایک باتیں انشاءاللہ میں آگے بھی پیش کروں گا کہ ہم کس انداز سے اپنی گھریلو نشستوں کو مفید اور فائدہ مند بنا سکتے ہیں۔ ایک اور جو چیز ہے جو ہمارے سامنے رہنی چاہیے وہ یہ کہ رشتوں کے جو دیگر پہلو ہیں، دوسرے سے تعلقات، ان پر میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا۔ میں دوسروں کے سلسلے میں رشتہ داران ہوں، آنے جانے والے ہوں، ملاقاتی ہوں، ہمارے دوست احباب ہوں، بچوں کے سامنے ہم انہیں اہمیت دیں، احترام دیں، تاکہ بچے رشتوں کا احترام سیکھیں، مہمانوں کا احترام سیکھیں، آنے والوں کی خدمت کرنا سیکھیں۔ وہ آنے جانے والے ان کو بوجھ اور گرا نہ محسوس ہوں، بلکہ ان کو ان کا آنا ان کے لیے باعث خوشی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہم مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوابدہی کا احساس ہمارے اندر ہو، ہمارے ہر عمل میں، ہمارے ہر رویے میں، ہمارے ہر کردار میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جوابدہی کا احساس ہونا چاہیے، ہماری نیتوں میں اخلاص ہو، ہمارے لیے ہماری زبان پر بچوں کے لیے دعائیں ہوں، اپنے لیے دعائیں ہوں، مرنے کے بعد کی کامیابی کے لیے دعائیں ہوں، اور فطرت سے تعلق، ہمارا اپنا روٹین بہتر ہو، ہمارے کھانے پینے کا نظام بہتر ہو۔ یہ بھی ایک بہت ہی اہم پہلو ہے
جس کا اثر بچوں کی طبیعت پر پڑتا ہے کہ ہمارا روٹین کیا ہے, کھانے پینے کا سسٹم کیا ہے. بچے گھریلو کی گھر کی چیزیں کھاتے ہیں یا باہر کی چیزیں کھاتے ہیں. بچے جو ہے نیوٹریشس چیزیں کھاتے ہیں یا وہ جنک فوڈ کھاتے ہیں. ان چیزوں کو دیکھنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم بچوں کو وہ دیں جو ان کی صحت کے لیے مفید ہے. جو چیزیں ان کے لیے صحت کے لیے مفید ہوں گی وہ ان کے دماغ کے لیے فائدہ مند ہوں گی. محترم بھائیوں اور بہنوں, بچوں کی تربیت کے سلسلے میں کچھ باتیں ہم نے عرض کی ہیں. کچھ اور نکات کہ ہم کچھ کیا کریں اور کیا نہ کریں, اس سلسلے میں چند پوائنٹس میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. یہ وہ چیزیں ہیں جن کا جو ہمارے لیے زندگی کے ہر مرحلے میں مفید ہو سکتی ہے. ان کو ہمیں اپنے سامنے بھی رکھنا چاہیے اور اپنے دوست احباب اور گھر کے اندر بھی ان چیزوں کو رواج دینے کی کوشش کرنی چاہیے. مثلا ابھی ہم نے ریلیشن شپ پر گفتگو کی ہے. رشتوں کے سلسلے میں ہم رشتوں کو باقی رکھنا سیکھیں. رشتوں کو باقی رکھنے کے سلسلے میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بچے کے ساتھ ہمارا رشتہ پوری گرمی اور پوری حرارت کے ساتھ برقرار اور باقی رہنا چاہیے. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ سے بالکل قریب ہوتا ہے, بہت ہی زیادہ قریب. ان کی گودوں میں کھیلتا, ان کے سامنے رہتا, اجنبی کے پاس جاتا بھی نہیں ہے, کسی اجنبی کو جلد دوست بناتا نہیں ہے. یہ جو رشتہ ہے بچے کے ساتھ قربت کا, اس کو مینٹین رکھنا, اس کو برقرار رکھنا, یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اگر ہم آپ اس کو برقرار نہ رکھ سکیں کچھ دنوں کے بعد بچہ ماں باپ کے بجائے دوسروں سے زیادہ قریب ہوتا ہے. ماں باپ بچے کے بارے میں سب سے زیادہ جانتے ہیں, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ بچے کے بارے میں اس کے دوست احباب زیادہ جانتے ہیں. یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم بچوں کے ساتھ اپنے رشتے کو کمزور کرتے ہیں اور اس کو برقرار رکھنے کی کوشش نہیں کرتے. وہ رشتہ جو انتہائی مضبوط ترین اور قریب ترین تھا, اس کا تحفظ اور اس کو مینٹین کرنا یہ ہمارا کام ہے. کانشیس ایفرٹس ہونے چاہیے اس کے لیے, شعوری کوشش ہونی چاہیے اس کے لیے. اسی طریقے سے تربیت کے سلسلے میں ہم اخلاص کے ساتھ, سنسیریٹی کے ساتھ کوشش کریں. اور اس رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے سب سے بڑی چیز اور سب سے عام چیز کیا ہے کہ ہم بچے پر اعتماد کریں, بچے پر ٹرسٹ کریں. کیا نہ کریں, ہم بچے کی قابلیت پر, بچے کی کریٹیوٹی پر, اس کی ذہانت پر ہم شک نہ کریں. ہر بچہ جیسا کہ میں نے کہا انتہائی ذہین ہوتا ہے. ہر بچہ انتہائی کریٹیو سکلز کے ساتھ آتا ہے. بچہ چھوٹا ہوتا ہے, حیرت انگیز کارنامے انجام دینا چاہتا ہے. وہ ڈرتا نہیں, وہ گھبراتا نہیں ہے, وہ آگ میں ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار ہوتا ہے. ہم اس کو سکھاتے ہیں. اپنے سکھانے کے درمیان ہم اسے اپنے آپ سے اسے دور نہ کریں. دوسری جو چیز ہم خیال رکھیں وہ یہ کہ بچوں کو ہم دبا کر کے قابو میں رکھنے کی کوشش نہ کریں. ان کو ہم آرڈر فالو کرنا نہ سکھائیں, بلکہ ہم بتائیں کہ ہم جو کچھ بتا رہے ہیں ان کی حکمت کیا ہے, ان کا وزڈم کیا ہے, فائدہ کیا ہوگا. اور فائدہ بتانے سے پہلے یہ ہے کہ ہم خود ان کو اپنی زندگی میں اختیار کریں. بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں جو ہم بچوں سے چاہتے ہیں کہ کریں اور ہم اپنی زندگی میں بھی کر سکتے ہیں, تو ان کو ہم لازماً کریں. بچوں کی تربیت کی پہلی منزل ہماری اپنی ذات کی تربیت ہے. بچے کو ڈرا کر کے, اس کے خوف میں مبتلا کر کے ہم بچے کو کنٹرول نہ کریں. اس کو لاڈ میں مبتلا نہ کریں. لاڈ میں مبتلا کرنے کا مطلب کیا ہے, بچے کو جو کچھ بھی ویلیوز ہو سکتے ہیں ہم دیں, لیکن جو ان کی مادی ضرورت ہے, سامان, روپے پیسے سے حاصل کی جانے والی چیزیں ہیں, بچے کی ہر خواہش اگر ہم پوری کریں تو ہم بچے کو برباد کرتے ہیں. بچے کی بعض خواہشیں ہم پوری کریں, بعض خواہشوں کو ہم کچھ دنوں کے لیے ٹالیں, اور بعض خواہشیں پوری نہیں ہو سکتی ہم یہ بچوں کو بتائیں. اس سے بچے کے ذہن میں یہ بات معلوم ہوگی کہ اس کے ذہن میں اس کے لیے وہ چیزیں اہم ہیں. جن چیزوں میں زیادہ پیسے لگتے ہیں وہ قیمتی نہیں ہیں, بلکہ اس کی زندگی کے لیے جو چیزیں زیادہ مفید ہے وہ قیمتی ہیں. اور جن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے ہم ان کو فراہم کرتے ہیں. جن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس پیسے اور ریسورسز ہونے کے باوجود بھی ہم مناسب نہیں سمجھتے, ہم فراہم نہیں کریں گے. آداب سکھانے کے سلسلے میں, اقدار سکھانے کے سلسلے میں, ویلیوز کے سکھانے کے سلسلے میں ہم بخل نہ کریں, سب کچھ سکھائیں, لیکن ریسورسز فراہم کرنے کے سلسلے میں ہم کلاسیفائی کریں. کیا چیزیں ہیں جو ضروری ہیں وہ ان کو فراہم کریں, کیا چیزیں ہیں جن کو ہم کچھ دنوں کے لیے ٹال سکتے ہیں, آگے پیچھے کر سکتے ہیں, وہ ایڈجسٹ کرنا سکھائیں.
کیا چیزیں ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں نہیں لانا چاہیے ہم نہ لائیں. یہ چیزیں ہم بچوں کو سکھائیں. ہم بچوں کو ڈرا کر کے تربیت کرنے کے بجائے ساری ضروریات اور لاڈ اور پیار کے ذریعے ان کو بگاڑنے کے بجائے ہم ان دونوں کے درمیان بیلنس پیدا کریں. ایک اہم بات یاد رکھیں, ہم اپنے بچوں کو وہ احترام دیں جو ہم اپنے سپنے کے ایک انسان کو دیتے ہیں. آپ اپنے بچے کو بڑا بنانا چاہتے ہیں, ہر باپ اپنے بچے کو بڑا بنانا چاہتا ہے, ہر ماں اپنے بچے کو بڑا بنانا چاہتی ہے. آپ بچے کو وہ احترام دیں جس طریقے سے آپ بچے کو بنانا چاہتے ہیں اتنے بڑے انسان کو دینا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ سید ابو الاعلیٰ مودودی بنے, آپ اپنے بچے سے اس زبان میں بات کریں جو ایک شخص مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے بات کر سکتا ہے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ اپنا آپ کا بچہ محمد بن قاسم بنے, آپ اپنے بچے سے اس زبان میں بات کریں جس زبان میں کسی سپہ سالار سے بات کی جاتی ہے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بہت ہی بڑا صاحب علم بنے, اسکالر بنے, آپ اپنے بچے کے ساتھ وہ زبان استعمال کیجیے جو کسی اسکالر کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے. قاضی عادل عباسی رحمۃ اللہ علیہ یو پی کے اتر پردیش کے ایک وزیر تھے, بڑے ذی علم آدمی تھے. انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں تاریخ پر. ایک موقع پر ان کے سامنے کچھ مہمان بیٹھے ہوئے تھے تو وہ اپنے پوتے سے گفتگو کرتے ہوئے بار بار بولا کہ بیٹے آپ یہ کیجئے. ہمیشہ بہت احترام کے ساتھ اپنے بیٹے سے گفتگو کر رہے تھے. مہمان نے پوچھا کہ اتنا چھوٹا بچہ, آپ لوگ بھی گھر میں بچوں کو لاڈ دیتے ہیں اور آپ اس طرح سے کیوں گفتگو کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اسے آپ کہہ کر کے اس لیے بلا رہا ہوں تاکہ جب یہ آپ سے گفتگو کرے تو آپ کو آپ کہے, تم نہ کہے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا بنے تو ہم اپنے خیالوں میں اور اپنے تصورات میں آج سے سمجھیں کہ میرا بچہ بڑا بن چکا ہے اور ایک بڑا انسان جس ریسپیکٹ اور جس احترام کا مستحق ہوتا ہے, ہم اپنے بچے کو احترام دیں. ہم بچے کو چھوٹا سمجھ کر اس کے ساتھ اکثر و بیشتر جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ زبان اسپائل کرنے والی ہوتی ہے, تربیت کی منافی ہوتی ہے, اس کے کردار کو بگاڑنے والی ہوتی ہے, اس کی شخصیت کو برباد کرنے والی ہوتی ہے. محترم بھائیوں اور بہنوں, ایک اور جو چیز چند اور باتیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے ان میں سے یہ کہ بچے کے ساتھ جب ہم گفتگو کریں ہم انہیں سوالات کا موقع دیں. 5 سال کا بچہ, 7 سال کا بچہ, اس کے پاس نئی نئی چیزیں آتی ہیں تو اس کے پاس حیرت کی ایک دنیا ہوتی ہے. وہ ہر چیز کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہے. یہ سوالات اس کی کیوریوسٹی ہے, یہ سوالات اس کی ذہانت کی علامت ہیں. سوالات کے اس جذبے کو اور سوالات کرنے کے اس پہلو کو مت دبائیے. بچہ سوال کرتا ہے, آپ خوش ہوں اس کے لیول پہ جا کر کے, میرا منا, میرا بچہ, ماشاءاللہ کتنی اچھی بات کہی آپ نے. آپ اس انداز سے گفتگو کریں, اس کے لیول میں جا کے اس کے سوالات کو ایڈریس کریں. آپ بچے کو دوست بنائیں لیکن آپ اس کے حقیقی دوست نہ بنیں. اس کی زبان میں, بیہیویئر میں اس کے ساتھ ایسا کریں جو ایک چھوٹے بچے اور دوست کے ساتھ جس طرح سے کیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ اپنے بچے کے واقعی دوست بن جائیں گے تو باپ اور بچے کے درمیان جو حیا کا ایک رشتہ اور جو ایک ڈسٹینس ہے وہ ڈسٹینس ختم ہو جائے گا. بچوں کے آپ دوست بنیں, دوست کی طرح ان کے ساتھ پیش آئیں, لیکن ماں باپ کے رشتے کا جو فاصلہ ہے, جو احترام کی جو دیوار ہے, جو ایک باریک سی ایک لائن ہے, اس لائن کو آپ نہ توڑیں, اس لائن کو برقرار رہنے دیں. آپ بچوں کے ساتھ کھیلے بھی, ان کو کہانی سنائیں بھی, اس کے بارے میں میں نے گفتگو کی, اور ان کے ساتھ تعلقات بڑھائیں بھی. اس کے تجسس کو, اس کی کیوریوسٹی کو نہ ماریں, اس کے شوق کی آبیاری کریں. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو اسے ہر کام کا شوق ہوتا ہے. آپ چھوٹا سا بچہ وہ نماز بھی پڑھنا چاہے گا, وہ جا نماز لے کر کے آتا ہے. چھوٹی سی بچی وہ برتن دھونا چاہتی ہے, چھوٹی سی بچی گھر کے اندر جھاڑو پر جو ہے دینا چاہتی ہے, چھوٹی سی بچی قاعدہ لے کر کے ساتھ کے قرآن پڑھنا چاہتی ہے. یہ وہ صلاحیتیں ہیں, یہ وہ کریٹیوٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے. میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے رویے سے اس کی تجسس کو, اس کے اندر پیدا ہونے والے سیکھنے کی, اس کے اندر موجود سیکھنے کی ان صلاحیتوں کو ہم نہ دبائیں. ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں, انکریج کریں, سوال کرنے پر آمادہ کریں. وہ پوچھے تو ان کو جواب دیں, ان سے باتیں کریں. کوئی کام اگر کرنا چاہے تو ہم ان کو کرنے دیں. نقصان اگر ہو تب ہم روکیں. ہم نقصان سے روکنے کے لیے کچھ سختی کر سکتے ہیں, لیکن فائدہ پہنچانے کے لیے بچے کو ہم کبھی سختی نہ کریں. فائدہ پہنچانے کے لیے ہمیشہ میٹھی زبان استعمال کریں.
फायदा पहुंचाने के लिए कभी भी बच्चे के साथ सख्ती न करें। आप एक सबक पढ़ाने के लिए बच्चे के साथ कभी भी सख्ती न करें, नुकसान से बचाने के लिए आप कर सकते हैं। बच्चा अगर उसका हाथ आग से जलने के डर है, आप भाग करके जाएं, बच्चे को पकड़ें, उस दौरान हो सकता है बच्चा गिरे और चोट लग जाए। एक बड़े से नुकसान बचाने के लिए आपकी सख्ती की। बच्चा अगर डूब रहा है तो आप लपक करके पकड़ेंगे, उसके बाल को खींचेंगे, उसका हाथ को पकड़ेंगे, उसको नुकसान पहुंच सकता है, एक बड़े नुकसान से बचाने के लिए, तो आप सख्ती उस वक्त करें बच्चे को जब नुकसान से बचाना हो। लेकिन कोई फायदा पहुंचाना हो, कोई चीज उसको बतानी हो, कोई इल्म सिखाना है, तो उस वक्त आप हरगिज सख्ती न करें। मोहतरम भाइयों और बहनों, आखिर में चंद बातें बता करके मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। वो ये कि कुछ सोशल बिहेवियर्स, कुछ समाजी रवैये हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बच्चों को हम मिलनसारी सिखाएं। बात बातें इस सिलसिले में आ भी चुकी हैं कि बच्चों को मिलना सिखाएं। सोशल जीनियस बच्चे के अंदर होता है। आप देखें कि आपके पास दोस्त अहबाब आते हैं तो बच्चा उनसे मिलना पसंद करता है या नहीं करता है। अगर बच्चा मिलना पसंद करता है तो बेहतर है। समाज को जरूरत है ऐसे अफराद की जो अच्छे पढ़ने वाले हों, अच्छे स्किल वाले हों। वैसे ही समाज को, सोसाइटी की जरूरत है ऐसे अफराद की जो टीम बना सके, टीम को लीड कर सकें और समाज के अंदर रह सकें, सोशल लाइफ जी सकें। आज के खास तौर पर यहाँ पर हम देखते हैं तो बच्चे अपने रिश्तेदारों से दूर होने की वजह से उनके पास सोशल जीनियस की बहुत ज्यादा कमी होती है। टीम बना सकना, लोगों को जमा करना, उनको लीड करना, उनके सामने कुछ प्रोजेक्ट्स लेकर के कुछ काम करना, कराना, ये अहम खूबी है जो बच्चों के अंदर होनी चाहिए। हम उनके लिए सोशल रिलेशंस और सोशल कॉन्टैक्ट्स के मौके फराहम करें। हम मुस्बत रोल मॉडल उनको दें। बच्चे कार्टून देखते हैं, कहानियां देखते हैं, हर बच्चा अपने जहन में कुछ ख्यालात, कुछ तस्वुरात और कुछ हीरोज को जो है परवान चढ़ाता है। उनके जहन में कुछ चीजें होती हैं और जब हम उनके सामने रोल मॉडल नहीं पेश करते हैं तो वो कार्टून देखते हैं, कार्टून के अंदर अपने रोल मॉडल को तलाश करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, बुलंद किरदार हमारे पास कहानियों में, किताबों में मौजूद हैं। बुलंद किरदार हमारे सामने, आसपास, हमारे अतराफ में मौजूद हैं। मैं अगर अपने बच्चे को मुश्ताक साहब के पास लेकर के जाऊं, मैं उनसे मिलाऊं, बताऊं कि मोहब्बत के साथ लोग कैसे मिलते हैं। बड़े देखो, बड़ा अंकल हैं जो बहुत ही मोहब्बत के साथ लोगों से मिलते हैं। मेरा बच्चा बच्चों से मोहब्बत से मिलना सीखे। फला अंकल के पास जाएं, हमारे समाज के अंदर रोल मॉडल्स मौजूद हैं। हम उनको बताएं कि फला अंकल हैं जिन्होंने पढ़ाई में बहुत ही अच्छा किरदार अदा किया है। हम उनको बताएं कि देखिए आपके जो फला अंकल है जो हमारे पास आते हैं वो किताबों से बहुत मोहब्बत करते हैं, उनके पास किताबों की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, कई हजार किताबें उनके पास हैं। क्या बच्चे उनसे मिलने के बाद मुतासिर नहीं होंगे? हम बच्चों को रोल मॉडल्स दें। हम अगर बच्चों को जो किरदार सिखाना चाहते हैं, उन किरदार के अफराद हमारे समाज में, अपने कॉन्टैक्ट सर्कल में, हमारे दोस्तों में, हमारे अहबाब में मौजूद हैं। हम आंख खोलें और देखें और तय करें कम से कम हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में मैं अपने किसी एक साथी के पास अपने बच्चों को लेके जाऊंगा, बच्चों को उनकी खूबियां बता करके लेके जाऊंगा, उनसे मिलाऊंगा, खुद उनके दोस्त से बात करूंगा कि आपके अंदर ये खूबियां हैं, इनके बारे में हमारे बच्चों से आप बातें करें। रोल मॉडल तारीख की किताबों में भी हैं और हमारे सामने चलते फिरते भी हैं। हम जिन लोगों ने बेहतरीन एकेडमिक परफॉर्मेंस का दिखाया है, जिनका किरदार बहुत अच्छा रहा है, हम अगर अपने बच्चों को एक्सेलेंस चाहते हैं एजुकेशन में तो उनसे मिलाएं। बहुत सी क्वालिटीज जो हम बच्चों में पैदा करना चाहते हैं, उन क्वालिटीज के अफराद हमारे जानने वालों मौजूद हैं। हम बच्चों को उनसे मिलाएं, उनकी तारीफ करें, उन लोगों के बारे में बताएं, बच्चे उनसे सीखेंगे। आज जो हम बच्चे स्क्रीन के एडिक्ट हो गए हैं, कार्टून के आदी हो गए, इसका शिकवा करते हैं, क्या हम इसका इलाज इस अंदाज से नहीं कर सकते? मुख्तलिफ तदबीरें इख्तियार की जा सकती है। उनमें से यह भी है कि हमारे सामने जो जिंदा मुतहर्रिक मॉडल्स हैं उनके साथ हम लोगों को मिलाएं। हम बताएं कि हमारे पास बेहतरीन अगर हाफिज होना चाहिए, कैसे फला साहब है, देखो कितना बेहतरीन वो कुरान पढ़ते हैं। तो हम बच्चों को मोहब्बत करना सिखाएं। मेरे भाइयों, मोहब्बत करना ये एक बेहतरीन खूबी है, इंसानियत की एक अजीम तरीन सिफात में से एक है। अगर बच्चे के हो मोहब्बत करना हम सिखाएंगे, बच्चे के अंदर मोहब्बत का जाम हम भरेंगे, तो उसके अंदर से वही निकलेगा। जिस तरीके से मीठे गिलास के पानी से, मीठा गिलास में अगर मीठा पानी भरा हुआ हो तो इंसान को उससे उंडेलने से मीठा पानी ही मिलेगा। तो बच्चे के अंदर हम मोहब्बत भरेंगे तो बच्चे के अंदर से मोहब्बत मिलेगी। बच्चे के अंदर मोहब्बत का जज्बात हम भरेंगे
تو لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئے گا. ہم ذلت آمیز رویہ, تانا, نفرت, اس سے بچیں, ہیوملیشن سے بچیں, سرکازم سے بچیں, ہیٹریٹ سے بچیں. بچوں کے سلسلے میں عمر لوگ محتاط رہتے ہیں, لیکن کیا دوسروں کے سلسلے میں ہم خیال کرتے ہیں؟ اس کا نہیں کر پاتے. یاد رکھیے, دوسروں کے سلسلے میں اگر یہ رویے اگر آپ اختیار کریں گے تو اس کا نگیٹو امپیکٹ ہمارے بچوں پر پڑے گا. ہم سے وہ نفرت کرنا سیکھیں گے, ہم سے وہ یہ تانا کر دینا اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا سیکھیں گے. ہم بچوں کو انیشیٹو لینا, اقدام کرنا سکھائیں, آگے بڑھنا سکھائیں, اور بچوں کو ہم شیئرنگ سکھائیں, ایک دوسرے اپنی چیزیں قربان کرنا سکھائیں, دوستوں کے درمیان چیزیں بانٹنا سکھائیں, اپنی چیزیں دوستوں اور کے ساتھ شیئر کرنا سکھائیں. اور آخری بات, شوہر اور بیوی دونوں مل کر کے گھر چلانے کا ایک نظام بنائیں, جو ہے اسپیشل آپریشنل پروسیجرز جو مختلف جگہوں کے لیے ہوتا ہے اپنے گھر کے لیے بنائیں. ہم ایس او پیز بنائیں ہمارے گھروں کے لیے کہ ہم ہمارے گھر کے اندر کیا چیزیں ہو سکتی ہیں, کیا چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں, یہ ہم طے کریں, خاص طور پر بچوں کی تربیت کے پس منظر میں, بچوں کی تربیت کے کنٹیکسٹ میں. محترم بھائیوں اور بہنوں, یہ کچھ باتیں میں نے موجودہ حالات میں بچوں کی تربیت کے سلسلے میں ہم نے رکھی ہیں. بچوں کی تربیت کا موضوع ایک بہت ہی اہم موضوع ہے. ہم سے صبر چاہتا ہے, محبت چاہتا ہے, پتا ماری کا کام ہے, پسینہ بہانے کا کام ہے, ایک نسل کی تعمیر کا کام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نئی نسل کی تربیت بہتر انداز سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور بچوں کی تربیت کے جو اسکلز ہوتے ہیں وہ ہمیں سیکھنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.